السلام علیکم۔ انفو ٹی وی 85 حاضر ہے ایک نئی انفو کے ساتھ۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے فیڈ بیک کے مطابق آپ کو اچھی معلومات فراہم کریں، کیونکہ آپ کی فیڈ بیک سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے کمنٹ باکس میں آپ اسی طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو چیزوں کو قبول کرتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ چیزوں کو سمجھ کر ان پر اپنے مطابق منصوبہ بندی کر کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ہر ایسی معلومات فراہم کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بندی کر اپنی زندگی کو آسان کر سکیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم اپنے روزمرہ کے درپیش مسائل کا حل کیسے کریں۔ ناظرین، زندگی میں مسائل ہر کسی کو درپیش ہوتے ہیں کیونکہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں، لیکن کچھ لوگ اکثر مسائل کا سامنا کرنے کی وجہ سے ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو کر اپنے مسائل پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن مسائل میں گرے کچھ لوگ چند عوامل کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ آج ہم انہی چند عوامل کی نشاندہی کریں گے جن کی طرف توجہ دے کر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ مچھلی پکڑ کر دینے سے مچھلی پکڑنا سکھا دینا بہت بہتر ہے، تاکہ کوئی ہمیشہ کی محتاجی سے بچ سکے اور نہ صرف اپنے مسائل خود حل کرنے میں ماہر ہو جائے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو جائے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اچھا اخلاق اور نرم لب و لہجہ۔ ناظرین، ہماری زندگی میں بہت سے مسائل کی وجہ ہمارا اخلاق اور لب و لہجے کا ٹھیک نہ ہونا ہے، اور اس سے بھی بڑی وجہ اس کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ نہ دینا ہے، کیونکہ اگر اپنے خیالات کا اظہار کرتے وقت ہمارا لہجہ سخت ہوگا تو کوئی بھی ہماری بات سن کر متاثر نہیں ہوگا، اگرچہ ہماری بات درست ہی کیوں نہ ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کا حق تھا کہ شکایت کرتا۔ تو گویا دوسروں کو ہم سے بہت سی شکایات ہمارے لہجے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور یہی دوسروں سے ہماری قربت کو کم کرتی ہیں۔ پھر اپنوں سے یہی دوری مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اپنوں سے دوری کی وجہ سے ہم مسائل کا حل تلاش کرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ آقا دو جہاں کی قربت کا ضامن بھی اچھا اخلاق ہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے وقت شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، بہت ضروری ہے مسئلے کو سمجھنا۔ جی ہاں، سب سے پہلے مسئلے کو سمجھا جائے کہ مسئلہ ہے کیا۔ مسئلے سے ڈرا نہ جائے، اس سے دور نہ بھاگا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسائل میں مبتلا افراد ہر وقت اپنے مسئلے کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں مگر اس کا حل نہیں سوچتے، اور جب حل نہیں سوچیں گے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ بار بار بتانے سے کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کو سمجھنے سے ہی مسئلے کا حل ملے گا۔ مسئلے کی شناخت کریں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ ہر مسئلے کا حل ممکن ہوتا ہے اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو۔ نمبر 3 پر ضروری ہے ممکنہ حل کی تلاش۔ ناظرین، جب آپ مسئلے کو سمجھ جائیں تو اس کا خود سے حل تلاش کریں کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو لازمی آپ کو درجنوں حل نظر آنے لگیں گے اور آپ اپنے مسئلے کا ممکنہ حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 4 پر ہے سمجھ کا فیصلہ اور اس پر عمل۔ مسئلے کا حل مل جانے کی صورت میں نفع نقصان سوچ کے فیصلہ کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ مسئلے کا حل ڈھونڈ لینا اصل کامیابی نہیں بلکہ حل کو اپنا کر اس پر عمل پیرا ہونا اصل کامیابی ہے۔ ڈوئر بنے، کیونکہ بعمل ہی کامیاب ہوتا ہے اور آگے نکلتا ہے، لہٰذا فیصلہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ زیادہ سے زیادہ غلط ہوگا تو کوئی ایشو نہیں، غلط کو درست کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے مشاورت و رہنمائی۔ ناظرین، سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آئے تو 4 سے 6 افراد سے رہنمائی حاصل کریں اور فیصلہ کریں، کیونکہ فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے۔
تجربہ کار مشاورت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کافی حل مل جائیں گے اور آپ جلد اور بہتر فیصلہ کر کے آگے نکلنے کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آخر پر ہے اپنی اسیسمنٹ کریں۔ ناظرین، اپنی زندگی اور روزمرہ کے معاملات کا معائنہ کریں اور اس میں بہتری لائیں۔ چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے مسائل حل ہوں گے بلکہ آئندہ مسائل میں بھی کمی ہوگی، اور زندگی میں کہیں مسائل کا سامنا ہو تو آپ ان کا حل کرنے میں ماہر ہوں۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی کوشش آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی انفو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔